الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ثابت قبشۃ بنت ثابت اخت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما، حضرت سیدنا ثابت قبشہ بنت ثابت رضی اللہ عنہما جو حضرت حسان بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے لٹکے ہوئے مشکیزے کے منہ سے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ لٹکے ہوئے مشکیزے، معلق کہتے ہیں لٹکے ہوئے مشکیزے کے منہ سے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ میں اٹھ کر اس مشکیزے کی طرف بڑھی اور میں نے اس کے اس حصے کو کاٹ دیا، اس والے حصے کو کاٹ دیا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرماتے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وَإِنَّمَا قَطَعَتْهَا، امام نبی فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے اس کو اس لیے کاٹ دیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ لگنے کی جگہ کو محفوظ کر لے اور اسے عام استعمال سے بچا لے۔ یہ حدیث اس معنی پر مذکور ہوگی تو ایسا کرنا جائز ہے، اس لیے جو حدیثیں پہلے گزری ہیں وہ زیادہ فضیلت اور زیادہ کامل ہونے کے مفہوم کے بارے میں ہے، باقی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ میں آپ کو کچھ سمجھا دیتا ہوں، یعنی کہ جو ممانعت آئی ہے نا جن حدیثوں میں کہ منہ لگا کر نہیں پی سکتا، تو وہ بڑا جو گھڑا ہو یا بڑی کوئی چیز ہو اس سے ڈائریکٹ بندہ جس طرح کے گھڑا ہو تو اس سے بندہ منہ لگا کر پیے، تو اس بارے میں ممانعت ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ پی لے، اگر پی تو دوسرے بندے اس سے نہیں پئیں گے، ٹھیک ہے، نفرت کریں گے، یا پی لے تو بندہ پیتا رہے تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے منہ سے، اور اگر بڑے گھڑے سے پیے تو اگر کوئی چیز نہ ہو تو پانی بھی زیادہ ضائع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ جو دوسری حدیث پاک بیان ہوئی ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کر پیا ہے، تو وہ چھوٹی چیز کے بارے میں، یعنی کہ جو چھوٹی چیز ہو جس طرح کہ بوتل ہو گئی اس کو منہ لگانے کے بارے میں، یعنی کہ اس طرح کا وہ چیز تھی کہ چھوٹی چیز جس کو آسانی سے بندہ منہ لگا کر پی سکتا ہے، اور یہ تب ہے جب کوئی چیز نہ مل رہی ہو پینے کے لیے، یعنی کہ بوتل تو ہو لیکن بوتل کے پاس کوئی گلاس نہ ہو تو تب تو ہم منہ لگا کر پی سکتے ہیں۔ اسی طرح گھڑا ہو، گھڑے کے پاس گلاس نہ ہو تو تب بھی ہم منہ لگا کر پی سکتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ گھڑا جو ہے وہ بڑی چیز ہے، اس لیے ممانعت کی گئی، اصل میں نا وہ بڑی چیز ہے، اگر بندہ منہ لگا کر پیے تو ہو سکتا ہے کوئی اس میں زہریلی چیز ہو، سانپ ہو چھوٹا سا وہ سائیڈ میں ہو، اگر وہ منہ لگا کر پیے ڈائریکٹ سیدھا چلا جائے تو اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز نہ ہو تو پھر تو پی سکتا ہے۔ اب آگے باب کراہت النفع فی الشراب، پینے کی چیز میں پھونک مارنا مکروہ ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگر برتن میں تنکا وغیرہ نظر آئے تو پھر کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو بہا دو۔ وہ شخص بولا میں ایک گھونٹ کے ذریعے سیراب نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیالہ اپنے منہ سے دور کر لیا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، وہ فرماتے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ اس حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ پیتے وقت برتن میں سالن یا پھونک نہیں مارنا چاہیے، تاکہ نا پھونک مارنے سے بندے کا جو تھوک ہوگا وہ اس میں چلا جائے گا اور دوسرے شخص کو اس سے کراہت محسوس ہوگی، تو کراہت کی وجہ سے کراہت محسوس ہوگی اور بدبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے برتن میں نہیں مارنا چاہیے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اگر اس پینے والی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارنے کی ضرورت ہے تو اس صورت میں بھی پھونک نہ ماری جائے بلکہ اس وقت تک پینے میں صبر کیا جائے جب تک کہ وہ چیز ٹھنڈی ہو جائے۔ اگر پانی میں کوئی تنکا وغیرہ پڑ جائے تو اس کو کسی تنکے وغیرہ سے نکال لیا جائے، کیا کیا جائے؟ نکال لیا جائے، انگلی سے یا پھونک مار کر نکالا جائے، کیونکہ اس سے طبیعت نفرت اور کراہت محسوس ہوگی، یعنی کہ اگر انگلی سے نکالیں یا پھونک مار کر نکالیں تو دوسرے بندے کو کراہت ہوگی، ٹھیک ہے،
کہ اس کے ہاتھ کس طرح ہیں، تو لعاب تھوک چلی جائے گی، قطرے چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ. اگر فصل ہے نماز جنازہ کے بارے میں کہ الصلاۃ علیہ فرد کفایتاً، نماز جنازہ میت پر پڑھنا فرض کفایہ. فرض کفایہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اگر ایک ہی نہ پڑھے تو پورا محلہ گناہگار ہوگا. اور اس کے ارکان تکبیرات اور قیام ہے. 2 رکن ہے نماز جنازہ کی، ایک 4 تکبیریں اور دوسرا قیام. ٹھیک ہے، اور اس کی شرطیں 6 ہیں: میت کا مسلمان ہونا اور اس کا پاک ہونا، وتقدمہ، اور اس کا آگے ہونا. یعنی کہ بعض حضرات وہابیوں کے نزدیک کہ غائبانہ جنازہ بھی وہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ میت حاضر نہیں ہوتی اس طرح وہ جنازہ پڑھتے، تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وظہور، اور اس کا مکمل طور پر آگے ہونا یا حاضر ہونا اس کی اکثر بدن کا یا نصف کا سر کے ساتھ. یعنی کہ بعض حضرات بعض میتیں ہوتی ہیں جس کا آدھا دڑ کٹ جاتا ہے یا سر کٹ جاتا ہے، تو کم از کم آدھا ہو یا آدھے سے زیادہ ہو. اگر آدھے سے کم ہوگا تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، اسی وجہ سے آدھا ہونا شرط ہے. اور ہونا نماز پڑھنے والے کا سوار نہ ہونا کسی چیز پر بغیر عذر کے. نماز پڑھنے والے کا کسی چیز پر سوار نہ ہونا بغیر عذر کے، کسی چیز پر سوار نہ ہو. ٹھیک ہے، گھوڑے وغیرہ پر سوار نہ ہو کسی حالت میں جنازہ پڑھے. اور ہو میت زمین پر، اگر ہو سواری پر یا لوگوں کے ہاتھوں میں تو نماز جنازہ جائز نہیں ہے مختار قول میں، مگر عذر سے جائز ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر لوگوں کے ہاتھوں میں یا سواری پر ہو تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر عذر ہے، کیچڑ وغیرہ ہے، یا اگر نیچے رکھیں گے تو گندی ہو جائے گی، تو اس صورت میں جائز ہے. ٹھیک ہے بھئی، ہاتھوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں. وسننھا، اور اس کی سنتیں 4 ہیں: امام کا کھڑے ہونا، میت کے سینے کے پاس، میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا، میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو. اور ثنا پڑھنا تکبیر اولیٰ کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ثنا پڑھے، اور درود پاک پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری تکبیر کے بعد، دوسری رکعت کے بعد. اور دعا مانگے میت کے لیے تیسری کے بعد دعا مانگے. اور معین نہیں ہے اس کے لیے کچھ، اگرچہ اگر دعا مانگے سنت سے تو یہ زیادہ اچھا اور زیادہ پہچاننے والی بات ہے. یعنی کہ اگر سنت سے ہو، لیکن اس دعا کے لیے کوئی معین نہیں ہے. ہاں، جو پڑھتے ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ سے نقل ہے، آج کل کے دور میں جو پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ بھی بہتر ہے پہ جو مرضی ہو پڑھ سکتے ہیں. ربی جعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر یہ نہ آتی ہو تو. ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ. یہ آپ نے نماز جنازہ کل آپ نے دیکھا ہوگا، اچھی طرح سے آپ کو یاد بھی ہوگا. آپ پریکسٹ بھی کرنی ہے، اس کو پیچھے والی جو ریکارڈنگ ہے ویڈیو، اس کو اچھی طرح سے پھر دیکھیں. پریکسٹ بھی کرنی ہے آپ نے، کیا اسی طرح کفن پہنانے کا طریقہ، وہ کوشش کیا کرے خود ہی پہنایا کریں. عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا. عورتیں نا، یہ جو عورت ہوتی ہے نا، عورت کے کفن میں نا وہ اس طرح سے چادر بنا لیتی ہیں ایک، اور سکاف بنا لیتی ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ چادر ہونی چاہیے تاکہ زیادہ نظر نہ آئے بال وغیرہ. ٹھیک ہے، اگر سکاف بناتی ہے نا وہ اس طرح اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے نکالیں. الخاتمہ فی توابی، خاتمہ توابع کے بارے میں ہے. تو جان کے اسماء مورب میں سے جو گزر گئے ہیں ان کا اعراب اصالتاً تھا. ان کا اعراب اصالتاً تھا. ٹھیک ہے، وصلی طور پر ان کا اعراب تھا. ٹھیک ہے، کہ بہی طور پر عوامل داخل ہوں گے مرفوعات اور منصوبات اور مجرورات سے، یعنی کہ وہ داخل ہوں گے تو تب ان کا اعراب تھا. ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے اس میں مورب اپنے ما قبل کے تابع ہونے کے اعتبار سے. اس میں مورب کا جو اعراب ہے وہ اپنے ما قبل کے تابع ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور نام رکھا جاتا ہے تابع، نام دیا گیا تابع، اس لیے کہ وہ اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہے. اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع، اسی وجہ سے اس کو تابع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ، یہاں سے تابع کی تعریف کر رہے ہیں کہ تابع ہر وہ دوسرا اسم ہے، ہر وہ دوسرا اسم ہے جو سابقہ اعراب کے ساتھ مورب ہوتا ہے ایک ہی جہت سے. سابقہ اعراب کے ساتھ مورب ہوتا ہے ایک ہی جہت سے.
اور توابع کی 5 قسمیں آگا: نعت، صفت، عطف، بالحرف، تاکید، بدل، عطف بیان، یہ 5 قسمیں توابع کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا۔ اور آگے نا یہ نعت صفت کی بات ہے، صفت کا بیان ہے، تو یہ آپ نے نا جو موصوف صفت کے قواعد ہیں وہ بھی تمام کے تمام یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، کل موصوف صفت کے صرف قواعد یاد کر لینا آپ، اور پرسوں اس کے بعد آپ یہ عطف بیان اور تابع، یہ جو ہے میں آپ کو پڑھایا گیا نحو میں، وہ سارا آپ نے یاد کر لینا۔ یاد تو ہوگا، آپ اچھی طرح سے مزید اس کو یاد کر لیں تاکہ پڑھیں گے تو اچھی طرح سے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی ایک تو، اور اچھی طرح سے یعنی کہ سمجھ آئے گی اور آسانی ہوگی تھوڑی سی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنا، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔